قرآن کی کا 15واں پارہ ہے، 15 بات ہے. یہ 15 باتیں اگر آپ نے سمجھ لیا، اس پر عمل کر لیا، سمجھو آپ نے پورے دین کو سمجھ لیا. چلیے قرآن کا 15واں پارہ کھولتے ہیں. پہلی بات، 15 باتوں میں پہلی بات، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت کرو تو اللہ کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کا مقام کسی اور کو نہ دو، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ. دنیا کا سب سے بڑا پاپ کیا ہے؟ یہی شرک ہے. اور آج افسوس کی بات یہ ہے، ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی ہمارا پڑوسی شراب پیتا ہے، اپنی سگی ماں کے ساتھ، اپنی سگی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے، ہمارا خون کھول جائے گا، اتنا بڑا پاپ کرتا ہے. اور آپ کے آس پاس میں شرک کی بھرمار ہے. کہیں قبر پہ سجدہ ہو رہا ہے، کہیں سور کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں کتے کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں شرمگاہ کی عبادت ہو رہی ہے، کہیں پتھر کے آگے ہاتھ جوڑا جا رہا ہے، اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جبکہ زنا سے بڑا پاپ شرک کرنا ہے. اپنی سگی بہن، اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا اتنا بڑا پاپ نہیں ہے جتنا بڑا پاپ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. میرے پیارے ساتھی، زنا کرنے والے کی اللہ کیا معافی ہو سکتی ہے؟ قتل کرنے والے کی معافی ہو سکتی ہے، چوری کرنے والے کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن شرک کرنے والا اگر بغیر توبہ کی یہ دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ کیا اس کی معافی ہونے والی نہیں ہے. یہ کس کا اعلان ہے؟ خود اللہ کا اعلان ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک سے نیچے کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا، اللہ نے جنت اس کے اوپر حرام کر دی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اتنا بڑا پاپ ہے شرک کرنا. مسلمانوں، آج کتنے کروڑ مسلمان ہیں جو توحید کا مطلب ہی نہیں جانتے، شرک کا مطلب ہی نہیں جانتے. آپ پاکڑ میں رہتے، شاید آپ کو بہت چیزیں نہ معلوم ہوں. بردمان آپ چلے جائیے، کلکتہ چلے جائیے، پٹنہ چلے جائیے، دلی چلے جائیے، ممبئی چلے جائیے، اجمیر چلے جائیے، بریلی چلے جائیے، ہمارے یو پی میں لکھنؤ چلے جائیے، فیض آباد چلے جائیے. آپ کو جگہ جگہ ایسی جگہیں ملیں گی جہاں مسلمان موجود ہیں، ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، عورتیں موجود ہیں، نقاب پہنے ہوئے ہیں، مگر وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے. ان قبروں کے اوپر، ان مزاروں کے اوپر جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں. جس عمل پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے اپنے انتقال کے ٹائم، جس عمل کے بارے میں نبی نے انتقال کے ٹائم کہا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو کے اوپر سجدہ کرنا شروع کر دیا. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزار پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. یہ ہے مسلمان کا حال. اس کے بعد مسلمان کہتا اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ ارے کمبخت، تو نے اللہ کے ساتھ وفا ہی کب کی ہے؟ تو غدار ہے، تو بے وفا ہے. تو نے
نے اللہ کے ساتھ نماز میں وعدہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ نماز پڑھ کے نکلا تو نعرہ لگاتا ہے یا علی مشکل کشا، تو نعرہ لگاتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، تو نعرہ لگاتا ہے یا خواجہ غریب نواز، تو نعرہ لگاتا ہے یا غوث اعظم۔ تو نے اللہ کو اللہ کب سمجھا میرے بھائی؟ تو نے تو اللہ کو پاور لیس کر دیا، اللہ کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اللہ نے سارا اختیار کس کو دے دیا؟ ولیوں کو دے دیا۔ یہ ہے سب سے بڑا پاپ، اس کو اللہ نے سب سے پہلے بیان کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے عبادت کرو تو اسی کی کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اس کے بعد دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ ہمیشہ تو احسان کر، بھلائی کر، زبان سے، ہاتھ سے، مال سے، پیسے سے، ہر طریقے سے تو ان کو خوش کر۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے بندوں میں اگر سب سے پہلے کسی کا حق ہمارے اوپر ہے تو ہمارے پیرنٹس کا ہے، ہمارے ماں باپ کا ہے، ہمارے ماتا پتا کا ہے۔ آپ سماج کے لیے بہت اچھے ہیں، پورا رنگا آپ کی تعریف کر رہا ہے کہ صاحب بہت اچھا انسان ہے، آپ کی ماں آپ کے بارے میں کیا بولتی ہے، آپ کا باپ آپ کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب کبھی کبھی ہم لوگ غلط نہیں ہوتے تب بھی ہمارے ماں باپ ہم کو برا بھلا بولتے ہیں۔ تو بھائی آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کی ہر بات صحیح ہوتی ہے، ماں باپ بھی غلط ہو سکتے ہیں، مگر ماں باپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ناانصافی کر دے، باپ آپ کے ساتھ ناانصافی کر دے، مگر آپ ماں کے ساتھ کچھ بھی کر لیں، 9 مہینہ ماں نے پیٹ میں جو رکھا ہے نا، اس مصیبت کا کوئی بدلہ آپ نہیں چکا سکتے۔ ایک آدمی اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پر سوار کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ انی لہا کل بعیر المذللی، کہ میں اپنی ماں کے لیے اونٹ بن گیا ہوں، میری ماں میرے اوپر سوار ہو کر کے طواف کر رہی ہے۔ اس نے حضرت عمر سے کہا اے عمر، آج میں نے اپنی پیٹھ کو اپنی ماں کی سواری بنا دیا، میری ماں نے میری پیٹھ پر بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا۔ اے امیر المومنین، ایسا لگتا ہے کہ آج میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ کہا ارے ظالم، تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، ولا بظفرۃ واحدہ، تیری ماں نے جب تجھ کو جنم دیا تھا، جب اپنے پیٹ سے تجھ کو باہر نکالا تھا، تجھ کو پیدا کیا تھا، جب تیری ماں کی زبان سے جو چیخ کی آواز نکلی تھی، جو درد کی آواز نکلی تھی، ابھی تو نے اس آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ بڑی سنکٹ، بڑی مصیبتیں جھیلتی ہیں ہماری مائیں ہمارے لیے۔ ہم کھانا کھا لیں، ماں بھوکی رہ جاتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد تو کتنے دن ایسا ہوتا ہے بچہ رات بھر جاگتا ہے، روتا ہے، ماں بیچاری اپنی نیند قربان کرتی ہے۔ آپ کر سکتے ہیں کیا؟ آج آپ جوان ہیں، بوڑھی ماں ہے گھر میں، اس کو رات میں کھانسی آنے لگے، 5 منٹ کھانسی آ جائے، 10 منٹ کھانسی آ جائے، آپ کا پارا چڑھنے لگے گا، آپ جا کر کے بول دیں گے ماں تو کہیں اور چلی جا، کیوں؟ میری نیند خراب کر رہی ہے۔ آپ بول دیں گے ایسا، ماں کبھی نہیں بولتی۔ بچہ رات میں 10 بار روئے گا، 10 بار ماں بیچاری اٹھے گی، بچے کے گیلے بستر کو چینج کرے گی، بچے کا پاخانہ اور پیشاب صاف کرے گی، گیلے بستر پہ خود سو جائے گی، بچے کو نہیں سونے دے گی۔ اچھا، ماں کی محبت تو سب کو نظر آتی ہے، باپ کی محبت نظر نہیں آتی۔ ماں پیٹ میں رکھتی ہے تو ماں کا زیادہ نام آتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے تو ماں کا زیادہ نام آتا ہے۔ ارے یہ انگلی پکڑ کے چلنا کس نے سکھایا؟
یہ جو تیرے بدن میں طاقت آئی، یہ جو سمجھداری آئی، یہ اچھے برے کی تمیز آئی، کس نے سکھائی تجھے؟ تیرے باپ نے سکھائی۔ باپ کا احسان میرے بھائیوں کبھی آپ چکا نہیں سکتے۔ زمانے کی دھوپ میں باپ آپ کے لیے سایہ بن کے کھڑا رہتا ہے۔ جس بچے کا باپ نہ ہو، کوئی تھپڑ لگا کے چلا جاتا ہے، کوئی مار کے چلا جاتا ہے، دنیا کہتی ہے ارے یہ تو یتیم ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ باپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ باپ کا سایہ اگر ہے تو دعا کرو اللہ باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ باپ نہ ہو تو باپ کی جگہ، ماں کی جگہ کوئی پوری نہیں کر سکتا میرے ساتھ۔ مجھے یاد ہے میں جب بنارس میں پڑھ رہا تھا جامعہ سلفیہ میں، تقریر کرنے کا شوق تو تب بھی تھا، پڑھائی کے دور سے ہی تقریر کا شوق تھا۔ تو بنارس میں جب کہیں جلسہ ہوتا تھا، پروگرام ہوتا تھا، تو میرے ابا جو تھے وہ جلسے کے جو ناظم ہوتے تھے ان سے اکیلے میں جا کے ملتے تھے کہ میرے بچے کو 5 منٹ کا ٹائم دے دیجیے۔ کہیں ٹائم ملتا تھا، کہیں نہیں بھی ملتا تھا۔ کبھی کبھی جلسے والے بہت بھاؤ کھاتے تھے، نہیں ہم نہیں ٹائم دیں گے، ہمارے یہاں بہت سارے مولانا لوگ آ رہے ہیں، بڑا پروگرام ہے، ہم آپ کے بچے کو ٹائم نہیں دیں گے۔ لیکن میرے والد وہ جاتے تھے اور جلسے والوں سے جا کر کے بات کر کے ٹائم لیتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے آج بھی، وہ زمانہ یوٹیوب کا نہیں تھا، جب میں تقریر کر لیتا تھا اور اس جلسے کی ریکارڈنگ ہوتی تھی، اور اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر کے کیسٹ چلتے تھے، میرے والد جا کر کے پتا کرتے تھے کہ کیسٹ کہاں ملتا ہے، اور اس کیسٹ کو وہ گھر میں لا کر کے ٹیپ ریکارڈر میں بار بار وہ 5 منٹ کی 10 منٹ کی میری تقریر کو بار بار سنتے تھے۔ میں کبھی مدرسے سے آتا، میں دیکھتا کہ میرے والد ایک ہی تقریر کو بار بار کیوں سن رہے ہیں۔ وہ والد کی محبت ہوتی تھی میرے ساتھی۔ میں جب جامعہ سلفیہ بنارس میں پڑھتا تھا، ایک دور میں نے وہ بھی دیکھا، گھر میں غربت کا ماحول تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوا صبح سویرے اٹھا، ناشتے میں کچھ نہیں ہے، ماں نے چائے بنائی، چائے کے ساتھ ایک روٹی بھگوئی، چائے روٹی کھائی، چل دیے مدرسے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں پڑھانے کے لیے، لکھانے کے لیے، ہمیں ترقی دینے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں میرے ساتھی۔ جب ہم ترقی پر پہنچ جائیں تو کبھی اپنے ماں باپ کو نہ بھولے میرے بھائی۔ اس لائق بنو کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو زبان پر یہ دعا ضرور آئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ماں کی ہر بات صحیح ہو، باپ کی ہر فیصلہ صحیح ہو، ان کے فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، لیکن آپ ان کی خدمت مت چھوڑیے، ان کا ادب مت چھوڑیے، ان کا خیال کرنا مت چھوڑیے۔ آپ کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آئے، اس بات کی ضرور کوشش کیجیے میرے ساتھی۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا دوسرا حکم یہ ہے اپنے ماتا پتا کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اللہ نے ایک کا ذکر پہلے کیا، یعنی ایک بوڑھا ہو جائے، ایک اللہ کے پاس چلا جائے، ماں چلی گئی باپ بچا، باپ چلا گیا ماں بچی۔ اگر ایک بچہ ہے یا ایک بچی ہے اس کا زیادہ خیال رکھو۔ کل دونوں تھے، کوئی کمی ہوئی کوئی بیشی ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دکھ بانٹ لیا۔ اب ماں چلی گئی، باپ اکیلا بچا، باپ کس سے بولے گا؟ باپ چلا گیا ماں بچی، ماں کو تکلیف ہوئی، ماں کس سے بولے گی؟ اکیلے بیٹھ کر کے آنسو بہائے گی۔ تو جو اکیلا بچا ہے قرآن اس کا پہلے ذکر کرتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب تمہارے ماتا پتا میں سے کوئی ایک بوڑھا تم کو مل جائے یا دونوں بڑھاپے میں مل جائے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کہنا، ان کو اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، ان سے ادب سے بات کرنا، تمیز سے بات کرنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اچھے طریقے سے بات کرو، اللہ نے کہا قولا کریما،
یعنی تمہاری بات اتنی پیاری ہو کہ تمہاری بات کریم بن جائے. کریم بولتے ہیں عربی میں ایکسیلنٹ کو, اس کو ہندی میں بول سکتے سرووتم, بنگلہ میں بھی آپ بول سکتے سب سے بھالو, سب سے اچھی. یعنی تمہارا جو وقتویہ ہے اپنے ماں کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ, تمہارا جو بولنے کی شیلی ہے, تمہارا جو بولنے کا انداز ہے, تمہاری جو بات ہے, تمہاری جو وائس ہے, آواز ہے, وہ ہمیشہ سافٹ ہونی چاہیے اپنی ماتا کے ساتھ, اپنے پتا کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اپنے ماں کے لیے, اپنے باپ کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو بچھا دینا, اپنے آپ کو ڈاؤن کر لینا, اپنے آپ کو نیچا کر لینا. ماں سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا, باپ سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بیٹا زیادہ پیسہ کما لیتا, باپ سے بولتا ارے آپ نے کیا کیا ہے, میں نے سب بنایا ہے. ارے تو نے سب بنایا, تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ تیرے سر میں جو یہ دماغ آیا, یہ دماغ تجھ کو کس نے دیا؟ وہ باپ ہے تیرا. تو جتنی بھی ترقی کر لے تو اس کا بیٹا ہی رہے گا. اس لیے کبھی باپ سے سپیریئر بننے کی کوشش نہ کرو, ماں سے کبھی سپیریئر بننے کی کوشش نہ کرو. اور پھر اللہ نے دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور یہ دعا پڑھتے رہنا, اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر تو رحم فرما, جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو پالا ہے, میری تربیت کی ہے. تو یہ دو چیزیں ہوں گی. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک ہمیں نصیحت کرتا ہے. کوئی انسان کہہ سکتا ہے اے اللہ میں نے ماں کا بہت خیال کیا, میں نے باپ کا بہت خیال کیا, لیکن ماں کو خوش نہ کر سکا, باپ کو خوش نہ کر سکا. ماں چلی گئی, باپ چلے گئے, مجھ سے ناراض رہے. اے اللہ میں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. ہاں ماں نے نا انصافی کی, میں بول پڑا, باپ نے نا انصافی کی, میں بول پڑا, لیکن ماں کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کی, باپ کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہ کی. اے اللہ میں نے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, لیکن ماں میری مجھ سے ناراض رہی, باپ میرا مجھ سے ناراض رہا. اے اللہ میں کہاں جاؤں, میں کدھر جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اللہ کہتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ کو پتا ہے. اگر تمہارا دل صاف ہے, تم نے ماں کو تکلیف نہیں پہنچائی, باپ کو تکلیف نہیں پہنچائی, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے جو اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ماں کو تکلیف پہنچائی ہے, باپ کو تکلیف پہنچایا, بار بار اللہ سے توبہ کرو, اللہ معاف کر دے. تو کتنی چیزیں ہو گئی راگا والوں؟ دو چیزیں ہو گئی. اب آئیے تیسری چیز, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, رشتہ دار کو اس کا حق دے دو, غریبوں کو ان کا حق دے دو, مسافر کو اس کا حق دے دو. آپ کو اللہ نے دولت سے نوازا, آپ کا کوئی رشتہ دار ہے بیچارہ بہت پریشان ہے, آپ اعلیٰ بلڈنگ میں رہتے ہیں, آپ کا وہ غریب دوست, غریب رشتہ دار چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے, مکان جرجر ہو چکا ہے, مکان گرنے والا ہے, ٹوٹنے والا ہے. وہ آپ کے پاس آتا, حاجی صاحب اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے, میں آپ کے چاچا کا بیٹا لگتا ہوں, میں پھوپھی کا بیٹا لگتا ہوں, ماما کا بیٹا لگتا ہوں, میں آپ کا رشتہ دار ہوں. اے حاجی صاحب میرا مکان ٹوٹ رہا ہے, گر رہا ہے, چند ہزار روپئے دے دو, میں اپنے مکان کی مرمت کر لوں, زکوٰۃ کا دے دو, خیرات کا دے دو. مگر آپ کا دل اتنا کٹھور ہو چکا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو زکوٰۃ دے چکا ہوں, میں مدرسوں میں زکوٰۃ دیتا ہوں, یتیموں کو زکوٰۃ دیتا ہوں, مسجدوں کی مدد کرتا ہوں, مگر میں اپنے رشتہ دار کو نہیں دیتا. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں, اگر ایسا ہے تو یہ بہت غلط ہے. اپنی زکوٰۃ اور خیرات جب نکالیے, سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے, اور جو ضرورت مند ہو اس کو زکوٰۃ پہلے دیجیے, اس کو صدقہ پہلے دیجیے. اور میں یہ بھی بتا دوں
ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم بتا کر کے دے لو بھائی زکوٰۃ دے رہا ہوں. ضرورت مند ہے لے جا کے دو، لو بھائی کپڑا لے لینا، بچوں کے لیے چپل لے لینا، عید کا تہوار آ رہا ہے، بس یہ کہہ کے دے دو. آپ زکوٰۃ میں اس کو لکھ لو، مگر سامنے والے کو بتانا نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، ضروری نہیں ہے بتانا. قرآن کہتا اپنے رشتہ داروں کو اپنا مال دو. زکوٰۃ ہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایسے بھی اپنے مال میں سے اپنے رشتہ داروں کو دو، ان کا حق ہے. والمسکین، اور غریبوں کو دو. وابن السبیل، اور جو مہمان تمہارے گھر میں آئے. او میری پیاری ماں بہنوں، کبھی مہمان کا نام سن کر کے تمہارے ماتھے پر بل نہ پڑ جائے. مہمان جب تمہارے گھر میں آتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو. اگر نیک مہمان آیا ہے تو تمہارے گھر میں رحمت لے کر کے آیا ہے. وہ شاعر کا بڑا مشہور شعر ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں میرے ساتھ. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ فلیکرم ضیفہ. جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مہمان کی عزت کرے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو کھلا دیجئے، کھانا کھلا دیجئے. نبی اکرم نے اپنے گھر میں پوچھوایا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر سے جواب آیا کچھ نہیں ہے. 9 بیویاں تھیں، 9 کی 9 سے جواب آیا اے اللہ کے نبی آج کھانے کو کچھ نہیں ہے. نبی کا گھر ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. نبی اکرم نے صحابہ سے کہا من یضیفنی من یضیف ھذا اللیل، میرے اس مہمان کو آج کون اپنا مہمان بنائے گا؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بنانے کو تیار ہوں. گھر میں جا کے پوچھا بھی نہیں کہ سالن کتنا بنا ہے، روٹی کتنی بنی ہے، بھات کتنا بنا ہے، کھانا کتنا بنا ہے، کچھ نہیں پوچھا، مہمان کو لے کر کے پہنچ گئے. بیوی سے کہا کہ رسول کا مہمان لے کے آیا. بیوی نے کہا اے میرے سرتاج آج تو کھانا بہت کم ہے، ہم لوگوں کے کھانے پر بھی نہیں، صرف بچوں کے کھانے پر کا کھانا ہے. ہائے ہائے، دل ہو تو ایسا ہو، کلیجہ ہو تو ایسا ہو، جذبہ ہو تو ایسا ہو. کہا ہے میری بیوی بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دے، مہمان کو لے کے آتا ہوں، کھانے کے ٹائم پلیٹ میرے سامنے بھی رکھ دینا، پلیٹ مہمان کے سامنے بھی رکھ دینا، اور جب کھانے کا ٹائم آئے تو چراغ کی بتی بجھا دینا. اندھیرے میں منہ چلاؤں گا، مہمان کھا لے گا، مہمان کا پیٹ بھر جائے گا، ہم دونوں بھوکے رہ جائیں گے، بچے بھوکے سو جائیں گے، ہمیں اللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ابو طلحہ مہمان کو لے کر کے آئے، بیوی نے بچوں کو سلایا، ابو طلحہ نے خالی پلیٹ سامنے رکھا، کھانے والی پلیٹ مہمان کے سامنے رکھا، چراغ کی بتی بجھا دی، مہمان نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا. صبح ہوئی، حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو طلحہ تمہاری بیوی کے عمل پر اور تمہارے عمل پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے. اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. میرے نبی کے صحابہ اپنا حق قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں. ان کو اپنی حاجت ہوتی ہے مگر اپنی حاجت کو قربان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں. یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے میرے ساتھی. کبھی کبھی سوال آتا ہے مولوی صاحب میرا فلاں رشتہ دار ہے بہت بدتمیزی کرتا ہے، کیا کروں، رشتہ توڑ دوں؟ میں ہمیشہ یہی جواب دیتا ہوں آپ اپنی طرف سے رشتہ مت توڑیے، آپ اچھا سلوک کرتے رہیے، نبھاتے رہیے، سامنے والے کا دل ایک نہ ایک دن پسیجے گا میرے پیارے ساتھی. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. رشتہ دار کو اس کا حق دے دو، غریبوں کو اس کا حق دے دو، مہمانوں کو اس کا حق دے دو. یہ ہو گئی تیسری چیز. چوتھی چیز
ولا تبذر تبذیرا، اور اے مسلمان تو فضول خرچی نہ کیا کر، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، شیطان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا، فضول خرچی کو اللہ نے شیطان کرنے والے کو شیطان کا بھائی کیوں کہا؟ تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کا پیسہ شراب پہ خرچہ ہو، آپ کا پیسہ سگریٹ پر خرچہ ہو، آپ کا پیسہ گٹکے پر خرچہ ہو۔ آپ کا شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کے بچے اچھا کپڑا پہنے، اچھا کھانا کھائیں، آپ کی بیوی اچھا کپڑا پہنے۔ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اپنے اوپر خرچ کرنا، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا، مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ حرام جگہ پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنا فضول خرچی ہے، یاد رکھو یہ۔ اللہ نے کہا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ اس کے بعد 5ویں چیز فرمایا، اما تورزن عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا، اور اے میرے بندے، تیرے گھر میں کوئی سائل آیا، کوئی مانگنے والا آیا، تیرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اس کی مدد کر سکے، تو اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو بھگانا نہیں، اس کو نرمی سے کہنا بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کبھی ہوگا میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، اس سے نرمی سے پیش آنا۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اس سے اچھے سے بات کرنا۔ اللہ اکبر۔ مال دینے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا، اور دینے کے لائق نہیں ہے تو منع کیسے کریں گے، منع کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اس کے بعد جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں، اگر نرملا سیتا رمن جی اور بھارت کے نہیں پوری دنیا کے فائنانس منسٹرز اگر اس آیت کو سمجھ لیں، دیش کی ارتھ ویوستھا چلانا آسان ہو جائے گا۔ قرآن کی یہ آیت اکانومی کی بنیاد ہے، ارتھ ویوستھا کی بنیاد ہے۔ اس آیت پر عمل کر لو، دیش سدھر جائے گا، گھر سدھر جائے گا۔ یہ 6ٹھی چیز ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے لگا کے نہ رکھ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کے مت رکھ، کنجوس نہ بن، بخیل نہ بن۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اپنا پورا ہاتھ مت پھیلا دے، ورنہ ذلیل ہو کر کے تھک ہار کے بیٹھنا پڑے گا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ دیش کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بلا وجہ قرضہ مت لو، گھر میں پیسہ نہیں ہے اپنے شوق اور ضرورتوں کو مختصر کرو، نہ تو کنجوس بنو اور نہ ہی لمٹ کے باہر خرچ کرنے والے بنو، درمیان کا راستہ اپناؤ، بیچ کا راستہ اپناؤ۔ 1992 میں ہمارا بھارت بہت بڑے فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا تھا۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ جیسے اکنامسٹ نے اگر اس وقت دیش کو نہ سنبھالا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کئی 100 سال پیچھے چلا جاتا۔ بھارت کا اتہاس ہمیشہ شکریہ ادا کرے گا ڈاکٹر منموہن سنگھ کا، انہوں نے ایسے وقت میں دیش کی ارتھ ویوستھا کو سنبھالا تھا جب دیش بہت ہی نازک دور سے گزر رہا تھا۔ میرے بھائیوں، ارتھ ویوستھا کو سنبھالنا ہے تو یہ 2 اصول اللہ نے بتائے، نہ تو کنجوس بنو۔ آج ہمارے بھارت دیش میں ہماری موجودہ سرکار لوگ سوال نہیں کرتے، نیتا سوال نہیں کرتے، کرنا چاہیے کہ ہماری سرکار شکشا پر کتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر جا کر کے ریکارڈ دیکھیں گے، رپورٹیں دیکھیں گے تو بھارت میں دن بدن شکشا پر جو خرچ ہوتا تھا وہ خرچ کم ہو رہا ہے۔ اس لیے جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے، جاہل اور ان پڑھ اور اندھ بھکت پیدا ہو رہی ہے، اور مذہب کا نشہ لوگوں کے سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے۔ تو
قرآن کہتا ہے کہ کنجوس بھی مت بنو، بخیل بھی مت بنو۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا، اے اللہ میرے گاؤں میں ایک حاجی صاحب بہت بڑے نمازی ہیں، ان کا مکان بہت چھوٹا ہے، بہت کم پیسہ کماتے ہیں، اور ایک آدمی شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، اور کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ اے اللہ جس کو تو پیسہ دے رہا ہے کیا تو اس سے خوش ہے، اور جو غریب ہے تو اس سے ناراض ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اللہ تعالیٰ روزی کو جیسے چاہتا ہے بانٹتا ہے، جس کے اوپر چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، جس کے اوپر چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے۔ بڑے پڑھے لکھے، بڑے جینیس لوگ اتنا پیسہ نہیں کما پاتے، اور بڑے ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، گنوار لوگ بڑا بڑا پیسہ کما لیتے ہیں۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اپنے بندوں میں سے کس کو کیا دینا ہے۔ اس لیے روزی روٹی کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے راضی ہے، اس سے ناراض ہے۔ یہ فیصلہ انسان کے عمل سے ہوگا، انسان کے عقیدے سے ہوگا، انسان کے ایمان سے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ غالباً 6 یا 7 چیزیں ہوئی۔ آگے بڑھیے، نمبر 8، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اور اے ایمان والو، اپنی اولاد کو فاقہ کشی کے ڈر سے کبھی قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی روزی دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ آج اولاد قتل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ آج بھی ہو رہی ہے۔ 1400 سال پہلے بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہو رہی تھی۔ 1400 سال پہلے بھی اسی لیے ہو رہی تھی، کیا کھائے گی، آج بھی اسی ڈر سے قتل کر دیتے کہ صاحب کیسے کھائے گی، کیا کھائے گی۔ ارے تو تھوڑی کھلاتا ہے، تیری جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس اولاد کو اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو کھلاتا ہے تو قرآن کا فیصلہ سن لے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بھی کھلانے والے ہم ہیں اور انہیں بھی کھلانے والے ہم ہیں۔ اولاد کا قتل بہت بڑا پاپ ہے میرے ساتھیوں، لیکن ہاں 5-5 6-6 بچے پیدا کر لینا اور ان کو زمانے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا، نہ پڑھائی لکھائی پر توجہ، نہ ان کے کھانے پینے پر توجہ، نہ ان کی پرورش پہ توجہ۔ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی چور بن رہا ہے، کوئی ڈاکو بن رہا ہے، لڑکیاں ادھر بھاگ رہی ہیں، لڑکے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ ایسی اولاد، زیادہ اولاد پیدا کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ زیادہ اولاد پیدا کرو، زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو، میں فخر کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کی پرورش پیدا کر کے بھول جائیں اور بچے خوب پیدا کر لیں اور بچوں کے حقوق سے آپ غافل ہو جائیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، 8-8 بچیاں ہیں، جوان جوان بیٹیاں ہیں، لڑکیاں کام کرتی ہیں تب گھر چلتا ہے۔ صاحب بیچارے رات میں گھر لوٹتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں، خالی ہاتھ لوٹتے ہیں، ان کا کام بس بچے پیدا کرنا ہے۔ معاف کرنا میرے ساتھی، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ بچے آپ نے پیدا کیے ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ محنت کریں، آپ بچوں پر توجہ دیں، بچوں کی پرورش پہ توجہ دیں، ان کی پڑھائی پہ توجہ دیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ نواں حکم ہے قرآن کا، زنا کے قریب نہ جانا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بڑا گندا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ اللہ نے راستہ کہا، راستہ کیوں کہا؟ راستے میں جانا بھی ہوتا ہے، آنا بھی ہوتا ہے۔ اے زنا کرنے والے، تو زنا کے جس راستے پہ چل کے جا رہا ہے، کل تیرے گھر بھی کوئی چل کے اسی راستے پر آئے گا۔ تو دوسروں کی عزت لوٹ رہا ہے، کل تیری عزت کوئی لوٹے گا۔ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اور ایک بات بولوں، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ شرمگاہ کا فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اتنی تیزی سے آپ کی نوجوان نسل زنا کی طرف راغب ہو رہی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ، یہ سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم
इलीगल रिलेशनशिप, नाजायज ताल्लुकात को बनाने का एक बहुत बड़ा अड्डा बनते चले जा रहे हैं। वजह क्या है? इंटरनेट के जरिए परोसा जा रहा है, सेक्स को परोसा जा रहा है। इंटरनेट पर भरमार ऐसे कंटेंट की, इंस्टाग्राम पर कई कई करोड़ फॉलोवर हैं उन लड़कियों के जिनका काम सिर्फ अपने जिस्म की नुमाइश करना है। उनके इंस्टा के अकाउंट पर कोई कंटेंट नहीं है सिवाय गंदगी और उरियानियत के। वो औरत ऐसे तो दुनिया में नहीं आगी, उसका कोई माँ भी होगी, कोई बाप भी होगा, कोई भाई भी होगा, कोई परिवार भी होगा। उसका परिवार कहाँ चला गया? अभी मैं बर्धमान से पाकुड़ आ रहा था, परसों ट्रेन पर था मैं, स्टेशन आया, रामपुर हाट आया, नलहाटी स्टेशन आया, हर स्टेशन पे क्या देखता हूँ? जवान लड़की है, शक्ल से लग रहा है मुसलमान लड़की है, न सर पे दुपट्टा है, न सीने पे दुपट्टा है, लिपस्टिक लगी है, पाउडर लगा है, सजी है, सवरी है, बाल खुला हुआ है, घूम रही है। क्या साहब, ईद का त्योहार है। ये हक तुझे किसने दिया कि तू त्योहार के नाम पे बेहयाई करे, बेपर्दगी करे? और अगर तू ये कर रही है तो तेरा बाप कहाँ है, तेरा भाई कहाँ है, तेरा शौहर कहाँ है? बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। जिस घर की लड़की बेपर्दा हो जाए, समझ जाओ उस घर के आदमी क्या है, बेगैरत हैं। बेगैरत समझते हो? जिसके अंदर शर्म ना हो, गैरत ना हो, जो चुल्लू भर पानी में डूब मरने के काबिल हो, जिसकी बहन बेटी गलत काम करे, गलत रास्ता अपनाए, उसको कोई फर्क ना पड़े। ज़िनाकारी को रोकने के लिए इस्लाम ने कितना प्रबंध किया, कितना इंतज़ाम किया। लड़का शादी के काबिल हो गया, लड़की जवान हो गई, कुरान कहता है वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। अपने लड़कों की लड़कियों की शादी करा दो, अगर वो गरीब भी होंगे, परेशान भी होंगे, अल्लाह अपने फजलो करम से मालदार कर देगा, अल्लाह मालदार कर देगा। नबी अकरम फरमाते या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बात फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों जो शादी के काबिल है वो जल्दी से निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, इसलिए कि निकाह कर लेने से आंखें झुक जाती हैं और शर्मगाह की हिफाजत होती है। ये लड़के लड़कियां क्यों भाग के शादी कर रहे हैं? क्योंकि हमने हलाल के रास्ते बंद कर दिए, हमने निकाह को मुश्किल बना दिया। जहेज के नाम पे, बारात के नाम पे, तिलक के नाम पे, मेहंदी के नाम पे, हल्दी के नाम पे, मंगनी के नाम पे कितनी रस्में हैं शादी में। बैंकों से लोन लेकर के, कर्जे लेकर के एक दिन की शादी पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कह रहा है वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाना। और आगे बढ़िए, नंबर 10 वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि, और ऐ मेरे बंदो किसी निर्दोष की हत्या न करना, किसी इनोसेंट पर्सन को, किसी बेकसूर को कत्ल न करना। वमन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्ताना फ़ला युसरिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। और जिसका भाई कत्ल कर दिया गया, जिसका बेटा कत्ल कर दिया गया, जिसका बाप कत्ल कर दिया गया, शरीयत ने उसको राइट दिया, सामने वाले से चाहे तो बदला ले ले, क़िसास ले ले, सामने वाले को भी कत्ल कर दे, और चाहे तो बदले में पैसा ले ले, एक बड़ा अमाउंट ले ले, जिसको शरीयत में दियत कहा जाता है। ये अल्लाह ताला ने ऑप्शन दिया है किसको? जो बेचारा मर गया है, मकतूल है, उसके घर वालों को अल्लाह ताला ने चॉइस दिया है। चाहो तो सामने वाले से सजाए मौत बदला ले लो, सजाए मौत उसको भी दे दी जाए, और चाहो तो तुम दियत ले लो। 10 चीज़ हो गई, अब 5 चीज़ें और बची हैं, सुन लीजिए, उसके बाद आप आराम कीजिए। मुझे मालूम है कि आप हजरात भी बहुत थके आ रहे हैं। फरमाया वला तक़रबू मालल यतीमी इल्ला बिल्लती हिय अहसन,
اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ کوئی بچہ یتیم ہے، باپ مر گیا، باپ یتیم بچے کے لیے زمین چھوڑ کے گیا، جائیداد چھوڑ کے گیا، روپیہ چھوڑ کے گیا، خزانہ چھوڑ کے گیا، اب یتیم کے مال پہ ناجائز قبضہ نہ کر لینا، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم بچہ جوان ہو جائے، جوان ہو جائے، اس کا مال اس کے حوالے کر دو، یتیم کا مال اپنے پیٹ میں نہ ڈالو میرے ساتھی۔ آج دنیا میں بہت سارے این جی اوز ہیں جو یتیموں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، مگر یتیم کا پیسہ ڈکار جاتے ہیں۔ یاد رکھو، یتیم کا پیسہ اگر ناجائز طریقے سے کوئی ڈکارے گا، قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سعیرا، اور ایسے لوگ بڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ نمبر 11، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اے میرے بندو وعدے کو پورا کرنا، وعدے کا اللہ تعالیٰ کے سوال کیا جائے گا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدے کو پورا کرنا۔ مسلمان اپنے وعدے کا پکا بنے، اپنی زبان کا پکا بنے، اس کے وعدے پہ جان چلی جائے، وچن نہ جائے، وہ ماحول مسلمان کا بن جائے۔ کیوں آج کاروبار میں کیوں پریشان ہیں ہم؟ کیونکہ ہماری زبان کی کوئی ویلیو نہیں، ہمارے وعدے کی کوئی ویلیو نہیں۔ نمبر 12، وَإِذَا كِلْتُمْ، اور جب تم سامان تول کر کے دو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب تم سامان تول کر کے دو تو صحیح صحیح تول کے دو، اور اچھے صحیح ترازو کے اوپر تول کر کے دو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی وہ چیز ہے جس کا انجام بہتر ہونے والا ہے۔ ناپ تول میں کمی کر کے تم ترقی نہیں کر سکتے، تم چوری کر کے، ڈنڈی مار کے، کاروبار میں فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر کے 4 پیسے کما بھی لوگے تو کل دن تم اس کو باقی نہیں رکھ پاؤ گے، سماج میں جو ریپوٹیشن ہے، جو عزت ہے، وہ برباد ہو جائے گی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب تم سامان کسی کو تول کے دو تو انصاف کے ساتھ تولو اور صحیح ترازو پہ تولو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے بندو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، نمبر 13، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑنا جس چیز کی تم کو نالج نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، تمہاری آنکھوں کا بھی قیامت کے دن حساب ہوگا، تمہارے کانوں کا بھی حساب ہوگا، اور تمہارے دل اور دماغ میں تم نے کیا خیالات لائے اس کا بھی حساب ہوگا۔ کان کی حفاظت کرو، آنکھوں کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو۔ سوشل میڈیا چلانے والوں، بہت ساری جھوٹی خبریں، آج تو ایڈیٹنگ کا دور ہے۔ ابھی سہارنپور یو پی کے ایک بوڑھے صاحب ہیں، وہ یوٹیوب پر ان کے کئی ملین فالوور ہیں، میری تقریروں پر وہ ہونٹ چلا کر کے ویڈیو بناتے ہیں۔ ایک دن اتفاق سے واٹس ایپ پر میرے پاس میسج آیا، میں نے کہا کہ آپ میری تقریر، میری آواز رہتی ہے اور آپ کا ہونٹ اس پہ استعمال ہوتا ہے؟ بولے ہاں مولانا صاحب، بہت دن سے آپ کا نمبر لینا چاہ رہا تھا اور بہت شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی تقریر سے بہت فائدہ اٹھاتا ہوں۔ یعنی پورا ان کا چینل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تقریر میری ہے، آواز میری ہے، چہرہ ان کا ہے، ہونٹ ان کا ہل رہا ہے، اور بہت وائرل ہو رہے ہیں وہ صاحب، ان کے کئی ملین فالوور ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ یہ ہو رہا ہے آج کے دور میں، آواز کسی کی ہے، تصویر کسی کی ہے، اتنے فلٹر آ رہے تصویر میں، جوان کو بوڑھا بنا دو، بوڑھے کو جوان بنا دو، آنکھیں کھلی آنکھوں کو بند آنکھیں بنا دو۔ تو اس دور میں ہمیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جس چیز کی جانکاری نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں کنفرم علم نہیں ہے، اس چیز کے پیچھے مت پڑو، اور دین کا علم جب لینے کی بات آئے تو ہمیشہ اوتھینٹک اور صحیح لوگوں سے دین کا علم حاصل کرو۔
اس کے بعد نمبر 14 وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور اے میرے بندے تو زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا، تو غرور نہ کرنا، تو گھمنڈ نہ کرنا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑ کے اوپر تو چڑھ سکتا ہے۔ اے انسان تو کیوں گھمنڈ کرتا ہے، کیوں غرور کرتا ہے؟ اے انسان تو ہے کیا؟ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ اے انسان تو منی کا ایک قطرہ تھا، پانی کا ایک قطرہ تھا، پھر اللہ نے ماں کے پیٹ میں تجھے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر تجھے جیتا جاگتا انسان بنایا، میل بنا دیا، فیمیل بنا دیا، مذکر بنا دیا، مؤنث بنا دیا، دنیا میں تو جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ غرور مت کرو، اپنی تخلیق پر غور کرو، اپنی پیدائش پر غور کرو، کس بات کا تمہیں غرور ہے؟ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا کیا۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، اے انسان تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، تو غرور نہ کر، تو گھمنڈ نہ کر۔ تو یہ 14ویں چیز ہو گئی۔ اب یہ 14 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ کُلُّ ذَلِکَ کَانَ سَیِّئُهُ عِندَ رَبِّکَ مَکْرُوہًا۔ یہ 14 چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، اے میرے بندو اس میں سے جو غلط باتیں ہیں، جو بری باتیں ہیں، وہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، ان سے تو بچنا۔ جتنی چیزوں سے میں نے منع کیا ہے ان سے تو بچتا رہنا۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، اے نبی یہ حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ آپ کے اوپر وحی کے ذریعے نازل کر رہا ہے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اے نبی اور اے قرآن پڑھنے والے، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا۔ فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، ورنہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آخری بات بھی شرک سے منع کیا اللہ نے۔ پہلی بات بھی یہی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اور 15ویں بات بھی یہی ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا۔ میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، اپنے رب کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو دینا، فضول خرچی نہ کرنا، اگر کسی کو نہیں دے سکتے ہو تو تمیز سے، ادب سے، آسانی سے بات کر کے اس کو ٹال دینا، کبھی کنجوسی نہ کرنا، اپنے ہاتھوں کو گردن سے لگا کے مت رکھنا، اور بالکل ہاتھ پھیلا کے اتنا بھی مت پھیلا دینا کہ تمہیں ذلیل ہو کے بیٹھنا پڑے، یعنی بیچ کا راستہ اپنانا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اولاد کو قتل مت کرو، اس کے بعد فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، اس کے بعد فرمایا کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، اس کے بعد فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، اس کے بعد فرمایا وعدے کو پورا کرو، اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا قِلْتُمْ، جب تم سامان تول کر کے دو تو انصاف کے ساتھ تولو، انصاف کے ساتھ ناپ تول کرو، اس میں نا انصافی مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ زمین میں اکڑ کر کے مت چلو، اور آخری بات یہ فرمایا کہ اے میرے بندو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ 15 باتیں ہیں۔ آپ قرآن کا 15واں پارہ کھولیں گے، آیت نمبر 23 سے لے کر کے 29 تک اللہ تعالیٰ نے یہ 15 باتیں بیان کی ہیں۔ ان 15 باتوں میں عقیدہ بھی آ گیا، اخلاق بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، ہمارے سماج کی اصلاح بھی ہو گئی، ہمارے عمل کی بھی اصلاح ہو گئی، ہمارے عقیدے کی بھی اصلاح ہو گئی۔ ان 15 باتوں کو اگر ہم اپنا لیں میرے پیارے ساتھیوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی کی حدیث، چونکہ عید کا موقع ہے، خوشیوں کا موقع ہے، تہوار کا موقع ہے، نبی کی ایک حدیث پڑھ کے سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انگلی سے گن کر کے بتایا کہ 5 چیزوں کو اپنا لو۔
اے ابو ہریرہ 5 چیزوں کو اپنا لو، انگلی سے گن کے آپ نے بتایا۔ اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام چیزوں سے بچا کرو، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اور تمہاری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسلمان بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ وَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، مومن بن جاؤ گے۔ اور 5ویں چیز، بڑے غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 5ویں چیز جس کو اپنانا ضروری ہے، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، اور بہت زیادہ ہنسا نہ کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہنسی مذاق ہو گیا، ہمیشہ چٹکلے بازی کرنا، لطیفے سنانا اور جوک سنانا اور ہنسانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ انسان کو سیریس ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، میں نے 15 نصیحتیں قرآن کی بیان کی اور 5 باتیں میں نے آپ کو اللہ کے نبی کی بیان کی۔ ان 20 باتوں پر اگر ہم عمل کر لیں، انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔